باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پہلا درس حدیث ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہا ابواب الجنۃ وتغلق فیہا ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم فیہا فقد حرم۔ نسائی کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمہارے پر رمضان کو فرض قرار دیا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھاری ہے۔ جو اس میں محروم رہ گیا وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، صحیح ترغیب و ترہیب کی، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پکارنے والا پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ دو حدیثیں ہیں۔ رمضان کی اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ کوئی انسانی عمل نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور یہ اتنا بڑا پوری کائنات میں اس سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے انسان، ان کی ساری مشینری مل کر کے تبدیلی نہیں لا سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جنت و جہنم کا دروازے بند کرنا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ جنت و جہنم یہ ساری دنیا سے کئی گنا بڑے ہیں، تو وہ اس کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں جہنم کے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، اس سے کیا مطلب ملتا ہے، کیا پیغام ہمیں ملتا ہے؟ یہ نا کہ اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، اتنا بڑا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کر دیتا ہے کہ انسان اس کی عظمت کو تسلیم کرے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت شاعر اللہ ہے، اللہ کے شاعر میں سے، اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کو اس کو مقدس سمجھے، اس کی قدر و قیمت جانے، یہ ایسے ہلکے سے مت لے۔ رمضان کا مہینہ آیا گزر جائے گا، یہ دیکھے، اندازہ لگائے کہ کتنی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی دنیا میں، آخرت میں، اس دنیا میں، عالم عقبہ میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جتنی تبدیلی دنیا میں کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں دیکھیے کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ناحیے سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں خاص تصرف ہے کہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، صبح و شام اترتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ برکتیں اور رحمتیں اور فرشتوں کو اترنا اور آنا جانا کیا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ تبدیلی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ تبدیلی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اول مرحلہ میں اس کو سمجھے اور جانے کہ رمضان کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے اور بہت بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیے دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، یہ تو قرآنی تعلیمات اور اللہ کا دین یہ تو ساری انسانوں کے لیے ہیں، لیکن جو کفار نہیں مانتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ لیکن جو مسلمان مانتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے کے بعد کتنی تبدیلی ان میں آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی استقبال کرتا ہے چاند کا، چاند دیکھا جاتا ہے، چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
چاند ہی کی بنیاد پر، اسی لونا کیلنڈر کی بنیاد پر رمضان کے مہینے آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کبھی سردی میں ہے، کبھی گرمی میں ہے، کبھی برسات میں ہے۔ ایک یہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہے کہ جامد رہتا، اگر مئی کے جون کے زمانے میں رہتا تو ہمیشہ آدمی اس میں جھلستا رہتا، لیکن قمری حساب سے رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس لیے چانس رہتے ہیں کہ آدمی 12 مہینے میں روٹیٹ ہوتا رہے، ہر 30 سال پر 12 مہینے میں چکر لگا لیتا ہے۔ تو سردی بھی، گرمی بھی، برسات بھی، جتنے موسم ہیں سب موسم کو دیکھ لیتا ہے رمضان کا مہینہ۔ تو قمری مہینے سے اس کا تعلق، اس کے رمضان کے مہینے کا آنے کا تعلق، یہ بڑی بات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بڑا کرم ہے۔ اور دوسرے کی روزمرہ صبح و شام جو ہمارا یہ عمل ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، اس کا تعلق سورج کے رفتار سے ڈوبنے اور نکلنے سے رکھا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ہے، اس سے روزہ رکھنے کا ٹائم متعین ہو گیا اور روزہ افطار کرنے کا متعین ہو گیا۔ پوری زندگی مسلمانوں کی روزمرہ زندگی جو عام مہینہ میں ہوتی ہے اس میں مکمل ہو گئی، اس میں اختیار نہیں کسی کو، جب چاہے کھائے، افطار کے ٹائم افطار کرے، سحری ٹائم سحری کرے۔ تو پوری تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی تبدیلی لے آتا ہے، کس لیے؟ اسی لیے ینادی منادین یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر کے متلاشی کے لیے موقع ملتا ہے۔ اس دنیا میں باطل شر کی قوتیں کتنا تیز رہتی ہیں اور کتنا کام کرتی ہیں، کتنا سرگرم رہتی ہیں، اندازہ لگائیے۔ جتنے شیاطین الجن ہیں وہ اپنی شر کی ساری سرگرمی میں موجود ہیں، اور انسان جتنے سرکش و بدماش ہیں ان کی سرگرمی میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان پر پہرا لگا دینا، ان کو جکڑ دینا، ان کو پابند کر دینا ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کسی ایک انسان کے بس میں ہے یا سب مل کر کے کسی ایک جن کو پابند کر سکتے ہیں؟ کسی ایک شیطان کو قید میں ڈال سکتے ہیں؟ اور یہ جو تماشے ہوتے ہیں کہ اس کو پابند کیا، اس میں جیل میں بوتل میں بند کر دیا، جن کو کیا وہ کیا، تو سب تماشے ہیں۔ لیکن ایک ریئل میں کہ اس کے وجود ہی کو قید کر دیا جائے اور اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں شرانگیزی کے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس شرانگیزیوں کو روک دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک تبدیلی سب سے بڑی یہ آتی ہے کہ جتنے شر کی جتنی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو نیوٹرل کر دیتا ہے، ان کی طاقت کو، ان کی شرانگیزیوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی و کرم ہے، اس لیے کہ شر کی طاقتیں انسان کو ہمیشہ شر پر آمادہ کرتی رہتی ہیں، ہمیشہ اکساتی رہتی ہیں، اپنا وسوسے ڈالتی رہتی ہیں، ہمیشہ شکوک پیدا کرتی رہتی ہیں یہ طاقتیں، اور یہ کہ اذیت بھی پہنچا سکتی ہیں، پہنچا دیتی ہیں۔ تو ان طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا ہے تو راستہ ہموار کر دیا ہمارے لیے، توفیق زیادہ ملتی ہے خیر کے کرنے کی۔ اسی کے اثرات اب دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ جو چہرے جو مسجد میں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 5 وقت حاضری دینے لگتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن شریف اٹھاتے نہیں ہیں قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں، وہ جو جن کے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھنے لگتے ہیں، وہ جن کو اپنی گناہوں کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے رمضان کے مہینے اپنے گناہوں سے پریشان ہونے لگتے ہیں، توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اور کتنے دنیا میں رمضان کے مہینے میں کتنے اللہ کے انگنت بندے جو خوش نصیب ہوتے ہیں اور جس چانس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اس حد تک توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے کہ جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ تو یہ آج کا پہلا درس یہی ہے، پہلے اس کو سمجھیں معنویت کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم اگر چاہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تو پورے انسان مل کر کے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم ہے اپنے بندوں پر، مسلم بندوں پر، کہ ایسا موقع دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو اگر موقع مل جاتا ہے رمضان کا اور دوسرے کو موقع نہیں ملتا ہے، جیسے پہلے ہی فوت ہو گیا، ایک آدمی نیک تھا اور نیکی کرتا رہا فوت ہو گیا، اور دوسرا آدمی نیک کرتا رہا، نیک تھا اور نیکی کرتا رہا، اس کو رمضان کا مہینہ مل گیا، مثلاً رمضان سے پہلے انتقال کر گیا، اور وہ دونوں نیکی میں برابر تھے، جو باقی بچہ اور رمضان کے مہینے کو پایا اور خوب نیکیاں کمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میزان میں تولے جائیں گی نیکیاں تو اس کے بعد اس کا آدمی کا جس کو عمر زیادہ ملی، موقع زیادہ ملا، اس کی اتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی کہ حیرت ہوگی۔
پوچھے گا ہم تو اتنے برابر تھے تقریباً عمل میں، نیکیوں میں، یہ اتنا زیادہ تفاوت کیسے ہو گیا، اتنا فرق کیسے ہوگا نیکی میں؟ تو یہی بتایا جائے گا کہ وہ زندہ رہا، رمضان کا مہینہ ملا، نیکیاں کمایا، خزانے بھر گئے اس کے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں جو چانس ملا ہے، جو توفیق ملتی ہے، جو شر کی طاقتوں کو دبا دیا جاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ چاہیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کمائے، اور سب سے بڑی بات کہ اس تبدیلی کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تبدیلی ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ کائناتی تبدیلی ہے۔ انسان مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ ان کی بخشش کے لیے، اس کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو نیک بنانے کے لیے اتنا جتن کرتا ہے کہ پوری کائنات، دنیا، عقبہ سب کو سجا دیتا ہے، سب میں ایسا ماحول بنا دیتا ہے اور اسی حالات بنا دیتا ہے کہ انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ خیر کی توفیق ملے، اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ اس کو نجات کا ذریعہ ملے، اور وہاں فرمان صادر ہو جائے، اور وہاں سے فرمان برکتیں اتریں، رحمتیں اتریں، مغفرت کی سندیش آئے، رحمت کے فرشتے رزق میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت ہی برکت، اضافہ کے پیغام و سندیش لے کے آتے رہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اللہ کی نعمت کو جانیں، اس کو بیکار ضائع نہ کریں، اس کو غفلت میں نظر انداز نہ کر دیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ثمرات و برکات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔